لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے میری نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اس دنیا میں تو آئے، اب ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو سرخرو ہو جائے۔ میرے اور آپ کے سامنے ایک مشرق کی زندگی ہے، مشرق سے مراد یورپ کی، تو دوسری جانب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ ایک ضابطہ بتا دیا کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی زندگی گزری ہے، آپ نے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ہر ایک پہلو کو اپنانا ہے، آپ کے ہر ایک پہلو کو فالو کرنا ہے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں میری بارگاہ میں۔ تو دنیا میں ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے انسان پیدا کیے ہیں اور بہت سے حیوانات جانور بھی پیدا کیے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ کسی کی تقلید کرتا ہے، کسی کے راستے کے پیچھے چلتا ہے، کسی کی اطاعت کرتا ہے، کسی کو فالو کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ ایک جانب جانور ہے، ہزاروں کے حساب سے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، کسی کے پیچھے نہیں چلتے، جہاں رات آئی وہیں سو جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا دیکھیے۔ اب دیکھیے کہ ایک پاکستان کا بکرا ہے اور ایک انڈیا کا ہے۔ پاکستانی بکرا بھی کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے۔ انڈیا کا بکرا بھی کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے، پتے کھاتا ہے۔ یوں ہی اگر یورپ کی بات کی جائے تو وہاں کا بکرا بھی، اس کی بھی غذا یہی ہے، وہ کوئی بسکٹ وغیرہ نہیں کھاتا، وہ کوئی انگریزی نہیں بولتا، ایسا ہی ہے۔ اس طرح دنیا کے اندر ہزاروں کے حساب سے لوگ ہیں، ہزاروں مسلمان ہیں، ان کا رہنا اٹھنا بیٹھنا سب ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، لینگویج بھی الگ ہے، کھانا پینا بھی الگ ہے، لیکن ہر کوئی نہ کوئی کسی کی تقلید کرتا ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ ان مثالوں سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ جانوروں کی غذائیں ایک جیسی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی غذائیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ مسلمان کسی کی اتباع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس کی اتباع کریں، تو اس نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میری نبی کی زندگی ایک مشعلِ راہ ہے۔ اگر میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو گے تو تمہارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کا تعلق اپنی امت کے ساتھ گویا ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک ٹیچر کا تعلق اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹیچر کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کو جو سکھاتا ہے، ایک لفظ دیا جاتا ہے، اس لفظ کا تلفظ کرنے کے لیے بچے کو کہا جاتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ اپنے استاد کی اس بات کو کاپی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پڑھا کہ بیٹا پڑھے الف، تو آپ نے اپنے ٹیچر کی کاپی کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کا تلفظ کرنا ہے، جیسے جیسے استاد پڑھا رہا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر استاد بچے کو پریکٹیکل نہ کروائے اور کہے کہ تم مجھے سناؤ تو بچہ آلریڈی نہیں سنا پائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ تو نبی کا تعلق بھی ایسے ہی، استاد پہلے ایک نمونہ بن کر دکھاتا ہے، ایک سمپل بن کر دکھاتا ہے، تو نبی جتنا ہی زیادہ کامل اور مضبوط نمونہ ہوتا ہے، نمونہ، تو اتنے ہی لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ تو نبیوں کی زندگی کچھ ایسے ہی ہوتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ مشکل راستوں پر چلتے ہیں، کانٹوں پر بھی چلتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں تو گالیوں پر وہ صبر کرتے ہیں، گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے۔ آج اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہے تو ہم ریٹرن میں ہزاروں گالیاں رکھتے ہیں۔ ایک پتھر مارتا ہے تو پتھر کے بعد پتھر نہیں بلکہ بڑی اینٹ اٹھا کے اس کے سر میں مارتے ہیں، ایسا ہی اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم بھی غصے میں تیش میں آ کر ہم بھی گالیاں دیتے ہیں۔ آج ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں، لیکن اگر سردی کے اندر کہا جائے کہ یہ کوٹ اتار کر اس کو دے دیا جائے تو یہ بھی کتنا مشکل ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن نبیوں کی زندگی ایک ایسا نہیں ہے۔ نبی اپنی امت کے لیے ایک رول ماڈل پہلے بنتے ہیں، ایک نمونہ بنتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امتوں کو یہ بتاتا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی نبی کی زندگی ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. ان کے پیچھے چلو گے تم آخرت کی زندگی میں، قبر میں، حشر میں کیا ہو جاؤ گے؟ سرخرو ہو جاؤ گے. تو ہم نے کس کی اتباع کرنی ہے؟ پیارے مصطفیٰ کی زندگی کو فالو کرنا ہے. ہم نے یورپ کو، امریکہ کو نہیں فالو کرنا. کافروں کو، انگریزوں کو، یہود و نصارہ کو ہم نے فالو نہیں کرنا. وہ دنیا میں جو بھی کریں کرنے دے، باہر میں جائیں، انہوں نے مرنے کے بعد جہنم میں جانا ہے. اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ان کے مرنے کے بعد ہماری جو اصل زندگی جو شروع ہونی ہے وہ مرنے کے بعد ہی شروع ہوگی. اور آخرت کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین زندگی ہے. ہم فیہا خالدون، جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. پیارے بچوں، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں. آئے میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عملی زندگی بتاتا ہوں. آپ نے اسوہ حسنہ کیسے کر گیا میں دکھایا. ایک جنگ کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے بڑی الفت تھی، آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن جنگ کے موقع پر آپ کو شہید کر دیا گیا. کیا کیا؟ کفار نے آپ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کے بعد وہ یہاں تک نہیں رکے. ان کے شہید ہونے سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دل کو جو بہت ہی صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی. ان بدبختوں نے جب آپ کو شہید کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی لاش کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا. آپ کے کان بھی کاٹ دیے، آپ کی آنکھیں بھی نکال دی، جسم کے ہر ایک عضو کو کاٹ کے رکھ دیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ لاش کا مذاق اڑایا. لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں ضرور کریں، دعا کریں. اگر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، اللہ کے نبیوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں اور رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو جن لوگوں نے شہید کیا تھا وہ تباہ و برباد ہو جاتے. لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ میرے چاہنے والوں کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ نفع اور نقصان کو نہیں پہچانتے. لیکن جن لوگوں نے شہید کیا تھا ان لوگوں کو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. کیونکہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں کسی کے لیے زحمت بن کر نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آیا ہوں. اسی طرح پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں کی. اس قبیلے کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا حاتم طائی. ٹھیک ہے، نام سنا ہوگا آپ نے. حاتم طائی کے قبیلے سے جب جنگ ہوئی تو یہ لوگ مسلمان نہیں تھے. تو مسلمان جو تھے وہ جنگ جیت گئے. جنگ جیتنے کے بعد جتنے بھی وہ غیر مسلم تھے انہیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدی بنا کر لایا گیا. جب قیدی بنا کر لایا گیا تو ان میں ایک عورت بھی تھی. حاتم طائی کی جو تھی وہ بہن تھی. جب اسے لایا گیا تو اس کے سر پر کیا تھی؟ چادر نہیں تھی. کیا تھی؟ دیکھیے، دشمن کی بیٹی تھی اور مسلمانوں کے ساتھ اس نے بھی جنگ کی. لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا سلوک دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے دشمن کی بیٹی پر آپ نے ہی کندھے سے چادر اتاری اور اس بچی کے سر پر ڈال دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو غیر مسلم عورت تھی اور اس کا جو پورا قبیلہ تھا، سب سے پہلے وہ عورت پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی. جب وہ مسلمان ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا قبیلہ کیا ہوا؟ پورا کا پورا قبیلہ جو تھا وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عملی زندگی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کریں؟ معاف کریں. تو معاف کرنے میں ہی بڑائی ہے. اسی طرح پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا. قرض جانتے کسے کہتے ہیں؟ کچھ رقم لی ہوئی تھی اور اس کو یہ ڈیٹ بھی بتا دی کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کی جو رقم ہے وہ آپ کو واپس کر دوں گا. لیکن کچھ ہی دن گزرے تھے، وہ یہودی راستے میں پھر مل گیا. وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا آپ نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے، بڑی اذیت دی ہے. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اکیلے تھے. اس نے کیا کیا؟ گلے میں چادر کا پھندا بنا کے آپ کے گلے میں ڈال دیا اور آپ کو کھینچنے لگا. ابھی قرض کی جو ادائیگی کرنی تھی 2 دن باقی تھے. تو یوں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انہیں بڑا غصہ آیا. انہوں نے تلوار نکالی
اور اس یہودی کا سر قلم کرنے ہی لگے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عمر تمہیں حق تو یہ ہے کہ تم مجھ سے پوچھ لو معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ کیا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمر میں نے اس شخص کا قرض ادا کرنا ہے، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھیے، چاہتے تو اس کا سر کیا کرتے، قلم کر دیتے، کیونکہ ابھی 2 دن باقی تھے، لیکن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کیا کیا، معاف کیا۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ ہمیں کوئی گالیاں دیتا ہے تو ہماری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم گالی کے بدلے گالی نہیں دیں۔ اگر کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے تو پتھر کے بدلے پتھر نہیں ماریں، بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ کیا کریں؟ ہدایت کی دعا کریں، تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی جو خدمت کرتے تھے، عربی میں خدمت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خادم کہتے ہیں، عربی میں مرکب کہتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر میں جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی۔ کتنی؟ 10 سال بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کوئی ایک دن کام کرنے کے لیے آتا ہے تو ہمارا سلوک یہ ہوتا ہے تو ہم اسے بار بار ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، تو نے یہ صفائی نہیں کی، تو نے یہ نہیں کیا، کہ کام ٹھیک سے نہیں کیا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 10 سال کام کیا، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ دیا۔ فرماتے ہیں کچھ کام میں نے ایسے بھی کیے جو پیارے مصطفیٰ کے مزاج کے خلاف تھے، آپ کو پسند نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا، کیا اف تک بھی نہیں کہا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے لیے پیارے مصطفیٰ کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے، آپ کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنا ہے، آپ کی سنت کی اتباع کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ عمل کریں گے، عمل کریں گے، زور سے بولیں، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ باقی ہے اپنی فطرت، یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے، نہ فرشتہ پیدا ہوتا ہے نہ شیطان پیدا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کر انسان یا شیطان بن جاتا ہے یا ہی انسان بن جاتا ہے، یا اس کا عمل اسے جنتی بنا دیتا ہے یا اسے جہنمی بنا دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے، یہ میں اور آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے، تو پھر نیک عمل کیجیے، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کیجیے، اپنے استاد احسان کی رسپیکٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔